اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل ایک بات یہ عرض کی گئی تھی کہ جسمانی صحت کے لیے طبی اعتبار سے ضروری ہے کہ ایسی فضا میں اور ایسی کھلی جگہ رہے جہاں تازہ ہوا روشنی ملتی رہے۔ اگر ایسی جگہ رہ رہا جہاں تازی ہوا نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، گھٹن ہوتی ہے، تو چاہے کتنی اچھی غذا کھائے گا صحت مند نہیں ہو پائے گا وہ، کیونکہ صحت کے لیے ضروری ہے ان کا اہتمام کرنا۔ اسی طریقے سے دینی اور ایمانی اعتبار سے بننے سنورنے صحت مند ہونے کے لیے ضروری ہے ایسے ماحول میں رہے جو نیکیوں کا ماحول ہے، جو طاعت کا ماحول ہے، گناہوں کے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا، معصیت نافرمانی کی گھٹن جہاں ہو رہی ہو، جہاں غلاظتیں ہوں وہاں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس ماحول میں اگر رہے گا تو پھر دینی اعتبار سے اصلاح کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ایک روایت کل عرض کی گئی تھی، مشہور روایت ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، اس کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، اس کو اپنی غلطی کے تدارک فکر ہوئی کہ توبہ کر لینا چاہیے ہم کو، اپنی اصلاح کی کوئی شکل کر لیں۔ ایک بتائے لوگوں نے بھائی فلاں بستی میں لوگ رہتے ہیں، ایک ہیں گئے، ان سے جب اپنا مرض بیان کیا تو انہوں نے ایسی بات کہی تھی جس سے مایوسی پیدا ہو گئی کہ تم 99 کیے، تمہارے لیے معافی کیا شکل۔ تو اس نے کہا آپ 100 پورے کرو، انہیں حساب کر دیا اس نے، لیکن اس کو اندر سے لگی تھی کہ ہمارے لیے کوئی توبہ کی شکل ہونا چاہیے، تو 100 ہو گئے ہمارے۔ چنانچہ جب اس کو یہ احساس ہوا، اس نے پھر لوگوں سے معلوم کیا کہ اب کوئی بستی ایسی بتاؤ جہاں کے لوگ اس طرح ہوں جو ہماری شکل نکلے، کوئی اللہ والا۔ تو بتایا یہ جہاں اس نے قتل کیا تھا اس بستی سے فوراً نکل کر کے ادھر جانے لگا جہاں اس کو امید ہو گئی تھی کہ ہمارے لیے کوئی شکل توبہ کی نکل آئے گی۔ لمبا واقعہ ہے وہ کہ وہ راستے میں اس کا وقت قریب آ گیا، تو چونکہ گناہ کر کے آیا تھا تو گناہ والے فرشتے آگے کہ میں لے کے جاؤں گا اس کی روح کو، لیکن توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، لہذا وہ فرشتے نیک والے آگے کہ میں لے کر کے جاؤں گا۔ تو دونوں میں تکرار ہو رہی تھی، تو من جانب اللہ ایک انتظام یہ کیا گیا، فیصلے کی شکل یہ ہوئی کہ زمین کو ناپو، جہاں سے گناہ کر کے آیا ہے وہ قریب ہے یا جہاں توبہ کرنے جا رہا ہے اس کے قریب ہے، اور جہاں سے گناہ کر کے آ رہا تھا اس کو حکم دیا زمین کو تھوڑا پھیل جاؤ تم، یہ اللہ کا نظام تھا، اور جہاں توبہ کے لیے جا رہا تو وہاں حکم ہوا کہ قریب ہو جا تھوڑا سا۔ بہرحال اس کے لیے فیصلہ جنت پہ جانے کا۔ اللہ تعالیٰ تو بخشش و مغفرت کے لیے بہانہ اسے کہتے ہیں، بہانہ صرف تھا کہ وہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ محدثین نے یعنی حافظ ابن حجر عسقلانی نے اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے سلسلے میں ایک بڑے کام کی بات لکھی ہے۔ فرمایا کہ توبہ کی تکمیل اور توبہ کی صحت، توبہ پر بقا اور قیام اور آئندہ بھی معاملات نہ ہوں، اس کے لیے بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ جس جگہ گناہ کے اسباب ہیں، گناہ کے ذرائع ہیں، گناہ کی چیزیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، جیسے اس نے الگ کر لیا تھا۔ تو اسی پر کل گفتگو چل رہی تھی کہ جب تک ہم کھلے دینداری کے ماحول میں نہیں رہیں گے اس وقت تک دینی صحت ہو جائے، دوا کتنی اچھی کھاتے رہے ہوں، لیکن اگر ہم ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں چاروں طرف غلاظت ہو اور جہاں جو ہے تعفن پھیل رہا ہو،
تو ظاہر وہ دوا کیا کام کرے گی، وہ تو اور زیادہ وہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی ہماری۔ اسی لیے آج بھی اور پہلے بھی ہوتا تھا کہ مریضوں کو ڈاکٹر مشورہ دیتا تھا کہ تم مسوری چلے جاؤ، نینی تال چلے جاؤ، کشمیر چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں جاؤ گے وہاں کی فضا بہت کھلی ہوئی ہے، صحت افزا ہے، اور وہاں جراثیم بیماریوں کے نہیں ہے، صحت مند ہو جائے گا۔ تو دوا کا ایک الگ فائدہ، اس کا الگ فائدہ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایسی جگہوں پر اگر رہے گا تو ڈبل یعنی جسمانی صحت کے اسباب موجود ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کا ماحول پورا نیکیوں کا، طاعتوں کا بنا دیا ہے تاکہ روحانی صحت کے لیے ہو جائے۔ تو بھائی بات اس پر عرض کرنا تھی کہ اگر ہم لوگ بھی اس پر توجہ دیں تب جا کر کے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے گا۔ آج کل گناہوں کے اسباب، کل اس پر گزارش کی تھی، گناہوں کے جو اسباب عام ہو رہے ہیں یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ اچانک ہو گئے۔ بہت منظم انداز کے اوپر امت کو دین سے الگ کرنے کے لیے یہ راستہ ہموار کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا ہے حیا اور ایمان دونوں جڑواں ہیں، ایمان ہے تو حیا ہے، حیا ہے تو ایمان ہے، اگر حیا گئی تو ایمان چلا جائے گا اس میں۔ تو اب ظاہر ہے کوئی آدمی کھلم کھلا ہم کو بے ایمانی کی دعوت دے گا تو ہم کیسے قبول کر لیں گے؟ اب اس کی تدبیر یہ کی ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی کسی طرح پیدا ہو جائے اور پورا معاشرہ حیا اس کی ختم ہو جائے۔ اس کے لیے یہ جو کیا کہتے ہیں اسمارٹ فون اور موبائل وغیرہ، یہ اس کو استعمال، یہ بہت منظم انداز پر کیا جا رہا ہے۔ کل جگہ کچھ گزارشات کی تھی میں نے، اس میں ایک بات یہ بتائی تھی کہ 1 سیکنڈ میں 30,000 لوگ تشدد والی فلمیں اور بے حیائی والی جو مناظر ہے اس کو دیکھتے ہیں 1 سیکنڈ میں۔ آپ اندازہ لگی وہ 30,000 جو دیکھنے والے لوگ ہیں اس میں تنہا غیر تھوڑے نا، ہم بھی تو اس میں شریک ہیں، بلکہ اگر فیصد جوڑا جائے تو ہم زیادہ ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ مسلم معاشرے میں بچے بیکار ہیں، نہ وہ تعلیم میں لگے ہیں، نہ کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں، وہ نہ وہ کسی دکان پر جاتے ہیں۔ ابا بیچارے صبح نکل گئے، دن بھر کما کے آئے، شام کو سب کا پیٹ پال دیا۔ اب وہ 24 گھنٹے ان کے دن کے اوقات کے کہاں گزر رہے ہیں؟ سوائے کی موبائل لیے ہوئے جھوٹے ہوئے اس کے اندر، نہ والدین کو فکر، نہ سرپرستوں کو فکر کہ یہ ہو کیا رہا، اور اسی راستے سے یہ زہریلا مواد آ رہا۔ چنانچہ آج ہمارے اپنے گھروں کی صورتحال انتہائی درجے کی مطلب تشویشناک ہو چکی ہے حیا اور عفت کے تعلق سے۔ سب جانتے ہیں، اس کو کھولے کچھ نہیں بتانا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو ایمان کو لے جانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ایمانی حمیت، ایمانی غیرت، ایمانی حس سب مردہ ہو جاتی ہے اس میں۔ جب مردہ ہو گئی تو آسانی سے دین سے کاٹنا اس کو بالکل۔ اور ہم ہیں اپنے بچوں کی، نسلوں کی اس لائن سے فرمائش کو پورا کرنے میں کوئی تکلف محسوس نہیں کرتے۔ اب بہتوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے ارے دلوا دو، کم سے کم گالی پھکاڑو، یہ سب نہیں کرے گا۔ اس سے زیادہ خطرناک تو یہ ہے گھروں کے اندر بچے ہیں، اگر گھر کشادہ ہے، الگ الگ کمرے ہیں، ہر کمرے میں بیٹھا ہوا کیا کر رہا دیکھے جا کے کوئی آدمی۔ یہ چیز جو ہے ایمانی، ایک طرف ایمانی محنتیں چل رہی، اصلاحی فکریں چل رہی، بیانات ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ زہر فضا کے اندر ہم گھول رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے، ہم کو انہوں نے بنا کے گھلوا دیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کس کا اثر غالب ہوگا؟ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو اس طرف توجہ دینا ہے کہ اپنی زندگی کو بھی بنانا ہے، اپنے نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے آئندہ جو نسل آنے والی ہے، اگر ہماری غفلتوں کا یہی حال رہا تو ہمارا تو دین خطرے میں پڑا ہی ہے، ان کا تو بالکل 100% خطرے میں پڑ چکا ہے، اور اس کے ڈلوانے والے ہم ہیں، دوسروں کی کوئی شکایت نہیں۔ ارے بھائی گھر میں اگر سارے افراد چوکنا رہیں، چوکس رہیں تو باہر کا آدمی غلط نظر نہیں ڈال پائے گا، کیونکہ سارے گھر بیدار ہو رہا ہو تو یہاں۔ لیکن جب باہر کے آدمی کو معلوم ہی ہو گیا ہے کہ یہ گھوڑا بیچ کے سو رہے ہیں، اب جو چاہے کرے آ کر کے اندر۔ اس لیے بھائی اصلاح کے سلسلے میں اس پر توجہ دینا۔ اس حدیث کے ذیل میں
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے، ایک تو اس سے الگ ہونا، دوسرے فرمایا صلحاء اولیاء اللہ دینداروں کے ساتھ جڑنا، ایک تو الگ ہو، اس سے جڑو، تب اصلاح کی شکل نکلے۔ ہم جتنا کر سکتے ہیں اس بے دینی کے سیلاب میں بند لگانے کی، جتنی ہم کر سکتے اتنا تو کریں۔ اب دیکھیے ہم لوگوں کے یہاں یہ یاد آیا، یہ نالیاں بنی ہیں، سڑکیں اونچی ہو گئی ہیں، بہت سارے مکانات نیچے آ گئے ہیں، جب بارش ہوتی تو اس وقت پورا پانی آ جاتا ہے یہاں پہ۔ یہ ہمارے سبق کی بات ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا گھر نیچا ہو اور اس نے پانی روکنے کی تدبیر نہ کی ہو، یہ سوچ کر کے کہ بھائی سڑک تو اونچی ہو گئی اور مکان نیچا ہے، پانی آ رہا آنے دو، گندگی آ رہی آنے دو، کوئی نہیں، ہر آدمی فکر میں لگا۔ تو یہ جو برسات کا پانی ہے اس کے روکنے کی ہم فکر کر رہے ہیں، تو بے دینی کی اور فسق و فجور کی اور بے ایمانی کی جو سیلاب آ رہا ہے، ہم یہ کہے کہ بیٹھ جائیں گے، ارے ٹھیک ہے اب تو آ ہی رہا ہے، کیا کرنا ہے، ڈوبیں گے، یہ بے حسی کی علامت ہے، یہ ایمانی بے غیرتی کی علامت ہے کہ جان بوجھ کر کے گویا ہم اپنے آپ کو اس میں ڈالے دے رہے ہیں۔ اس میں اللہ پاک ہم سب کو فکر نصیب فرمائے۔ آج کے دور میں بہت زیادہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے حقوق، کھلانا پلانا پہنانا، یہ سب اپنی جگہ پر کرنا ہے، اس سے زیادہ اس کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ اگر ہم نے اتنی فکر نہ کر لی تو کل قیامت کے دن اللہ پاک پوچھے گا تم کو میں نے امانت دی تھی، تم نے اس کا کیا کیا تم؟ اللہ پاک ہم سب کو اپنی بھی ایمانی حفاظت کی فکر نصیب فرمائے، اپنے بچوں کی بھی۔ سبحان اللہ الحمد، سبحان اللہ العظیم۔